خدا یسوع مسیح کے الفاظ مبارکہ ہے کہ زندگی کا پانی کیا ہے؟ زندگی کا پانی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں۔ اور جب گیتوں میں گایا جاتا ہے کہ یسوع ایک میٹھا پانی ہے جو پیے کیا ہوگا؟ بچ جائے گا۔ اور جب خدا یسوع مسیح کا الفاظ مبارکہ ہے کہ زندگی کا پانی میں ہوں اور جو مجھ میں سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا۔ آج جب آپ خدا کے کلام سے سیر ہونے کے لیے آئے ہیں، خدا کے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں، خدا کے گھر میں آئے ہیں تاکہ اس عبادت میں شامل ہوتے ہوئے خدا کی روحانی غذا کو اپنی زندگی میں لے سکیں۔ اور جب اس روحانی غذا کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو آج کیا خوب کہا جاتا ہے کہ اناؤ نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں، اناؤ نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت کھول کھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں۔ آج یسوع جھیل میں ہے اور کس پہ چلتا ہے؟ کس پہ چلتا ہے؟ پانی پر چلتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے کسی کو پانی پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ سنا ہے؟ پانی میں تیرنے کا تو سنا اور دیکھا ہے، پانی میں ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن کسی کو آج تک یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ پانی پر چل سکے۔ اور آج یہ قدرت، یہ حشمت، یہ جلال، یہ عظمت، یہ قوت جو ہے یہ کس کی ذات میں ہم دیکھتے ہیں؟ کس کی ذات میں؟ واضح کون پانی پر چلتا ہے؟ کون چلتا ہے پانی پر؟ یہ قدرت کس کی ہے؟ آواز میں یہ قدرت کس کی ہے؟ یہ حشمت کس کی ہے؟ یہ قوت کس کی ہے؟ خدا یسوع مسیح کی، کہ وہی قوت رکھتا ہے، وہی قدرت رکھتا ہے، وہی حشمت رکھتا ہے کہ مسیح خداوند جو ہے وہ پانی پر چلتا ہے۔ اور جب وہ پانی پر چلتا ہے تو یہ پانی ہوتا کیا ہے؟ یہ پانی کیا ہے؟ اردو میں سے آپ کہتے ہیں، بنگالی میں اسے جل کہتے ہیں، فلپینوں میں اسے توبک کہتے ہیں، اطالوی میں اسے آکوا، تامل میں اسے تنی، سنگلا میں اسے وترو، انگریزی میں اسے واٹر اور کیمسٹری میں اسے H2O کہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی طرح سے اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم پانی کو دیکھتے ہیں کہ یہ پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اور یہ بے رنگ ہوتا ہے اور اس کی کوئی خوشبو یا بدبو بھی نہیں ہوتی۔ پانی اگر ایک جگہ پہ ٹھہرا رہے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے، لیکن جب پانی چلتا رہتا ہے، بہاؤ میں رہتا ہے، تو یہ اس کی کبھی بھی جو ہے وہ بدبو نہیں آتی۔ یہ تمام تر جانداروں کے لیے لازم اور ملزوم ہے کہ یہ انسانی زندگی کے لیے اور جانداروں کے لیے پانی جو ہے بہت ہی ضروری ہے۔ اور جب اس زمین کو دیکھتے ہیں کہ اس زمین کی سطح کا تقریباً 71% حصہ جو ہے وہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے اور پوری دنیا کا 96% پانی جو ہے یہ سمندروں میں، پوری دنیا کا 96% پانی جو ہے یہ سمندروں میں، 4% پانی جو ہے یہ ہم استعمال میں لے کر آتے ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ضائع کیا جاتا ہے۔ 96% یہ سمندر کون سی ہے؟ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ 7 سمندر ہیں، لیکن 5 بڑے سمندر جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں اور ان کے نام جنرل نالج کے لیے، سیکھنے کے لیے آج جب یسوع پانی پہ چلتا ہے تو ان سمندروں کے نام بھی بتاتا چلتا ہوں۔ نمبر 1 اٹلانٹک اوشن، نمبر 2 پیسیفک اوشن، نمبر 3 جو ہے وہ انڈین اوشن، نمبر 4 آرکٹک اوشن اور نمبر 5 جو ہے انٹارکٹک اوشن کہلاتے ہیں۔ اور آج مسیح خداوند جو ہے جب پانی پر چلتا ہے تو وہ گلیل کی جھیل میں ہے اور جھیل کے بالکل درمیان میں ہے۔ اور یسوع جو ہے جب پانی پر چلتا ہے تو یسوع پانی پر ہی کیوں چلتا ہے؟ اور طرح سے بھی اپنی قدرت ظاہر کر سکتا ہے، اور طرح سے بھی اپنے جلال ظاہر کرتا ہے،
لیکن پانی پر بھی خداوند یسوع مسیح کیوں چلتا ہے؟ تو کلام اقدس میں لکھا ہے تکوین کی کتاب میں کہ روح خداوند کہاں پہ جنبش کرتی تھی؟ کہاں پہ جنبش کرتی تھی؟ پانیوں پہ جنبش کرتی تھی۔ اور جب روح خداوند پانیوں پہ جنبش کرتی تھی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یسوع اپنی الہی قدرت کو بیان کرتا ہے، یسوع اپنی الہی شان کو بیان کرتا ہے، یسوع اپنی حشمت کو بیان کرتا ہے کہ جس طرح پرانے عہد نامے میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایمان کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ روح خداوند پانیوں پہ جنبش کرتا تھا۔ اور آج مسیح خداوند جو ہے جب انجیل مقدس سنتے ہیں تو وہ پانی پر چلتا ہے۔ اور جب پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نبی جو ہے وہ پانی پر آسا مارتا ہے، پانی دو حصے ہو جاتا ہے۔ اور جب پانی دو حصے ہوتا ہے تو بنی اسرائیل اور موسیٰ نبی جو ہے وہ پانی میں سے گزرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب موسیٰ نبی کی بات کی جاتی ہے تو خدا نے اپنے آپ کو جو ہے موسیٰ نبی پہ ظاہر کیا۔ جب اس نے ظہور کیا تو کلام اقدس میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ پہاڑی پر جو جھاڑی ہے یہ جل کیوں نہیں جاتی؟ اور جب وہ پاس جاتا ہے تو اسے آواز آتی ہے کہ موسیٰ موسیٰ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ جگہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور جب اس پہ ظہور ہوتا ہے اور خدا اس سے پیغام دیتا ہے کہ تو کون سا خدا ہے، تو خدا کیا کہتا ہے کہ میں ہوں جو آواز کی میں ہوں جو I am who I am، میں ہوں جو ہوں۔ اور آج کی انجیل مقدس میں بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جب مسیح خداوند جو ہے وہ پانی پہ چلتا ہے تو شاگردوں نے کیا سمجھا تھا کہ یہ کون ہے؟ کوئی روح ہے جو پانی پہ چل رہی ہے، کیونکہ نہ تو کبھی دیکھا گیا، نہ کبھی سنا ہے اور نہ کبھی ہوا ہے۔ انہوں نے کیا سوچا کہ شاید یہ کوئی روح ہے یا کوئی بھوت ہے، اور پھر کیا ہوا وہ اور مسیح خداوند نے کیا کہا کہ کھاتر جمع۔ اور جب یہ کہا کہ کھاتر جمع رکھو تو اس کے بعد مسیح خداوند کیا کہتا ہے کہ میں ہی ہوں۔ اسی طرح جس طرح خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں ہوں جو ہوں، اور یسوع بھی کہتا ہے کہ میں ہوں۔ کلام مقدس میں بامطابق یوحنا کی انجیل میں بے شمار دفعہ خدا جو ہے یسوع جو ہے اپنے ہونے کو بیان کرتا ہے۔ کبھی تو کہتا ہے کہ اچھا چرواہا، آواز کی اچھا چرواہا، راہ حق اور زندگی کی روٹی، زندگی کا پانی۔ اور اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا کیا کہا؟ میں ہوں۔ اور جب خدا یسوع مسیح بے شمار دفعہ اپنے ہونے، اپنی الوہیت اور اپنی الہی ذات کو بیان کرتا ہے، اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، اور اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے، تو آج خدا ہمیں یہ فضل عطا کرتا ہے کہ اس بھید کو سمجھیں کہ جب موسیٰ نبی پہ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ہوں جو ہوں۔ اور آج یسوع بھی یہی کہتا ہے کہ میں ہی ہوں۔ اور مسیح خداوند جو ہے اس پہ اپنی جب قدرت ظاہر کرتا ہے تو پطرس کہتا ہے کہ یہ تو خداوند ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ اے خداوند اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے۔ اس کے حکم کا انتظار کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ یسوع کے لفظوں میں طاقت ہے، یسوع کے لفظوں میں قدرت ہے، کیونکہ یہ معجزات کرنے والا ہے
اور اس سے پہلے آج کی انجیل مقدس کی جو اقتباس ہم نے سنا ہے، اس سے پہلے مسیح خداوند جو ہے وہ 5 روٹیوں اور مچھلیوں کو برکت دیتے ہوئے 5000 آدمیوں کو سیر کرتا ہے، یہ اس انجیل اقتباس سے پہلے۔ اور انہیں معلوم ہے کہ یسوع کی دعا جو ہے ایسی قدرت والی ہے کہ یہ معجزات کر سکتا ہے، یہ اندھوں کو بینائی دے سکتا ہے، یہ لنگڑوں کو طاقت دیتا ہے، یہ اسیر شدوں کو نئی زندگی دیتا ہے، یہ اندھوں کو بینائی دیتا ہے۔ اور اس طرح جو ہے پطرس کہتا ہے کہ اے خداوند اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اور خداوند یسوع کیا کہتا ہے کہ آجا میرے پاس۔ اور پطرس کشتی میں سے اتر کر کیا کرتا ہے؟ پانی پر پطرس بھی پانی پر چلتا ہے۔ اور پطرس کس کی قدرت سے پانی پر چلتا ہے؟ کس کی قدرت سے؟ آواز ہے، کس کی قدرت سے؟ خداوند یسوع مسیح کی قدرت سے پانی پر چلتا ہے، اس کے حکم سے پانی پر چلتا ہے۔ اور جب حکم دیا جاتا ہے تو کئی لوگ حکم مانتے ہیں، کئی نہیں مانتے۔ کئی لوگ حکم کی پوری تکمیل کرتے ہیں اور کئی آگے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب آج ہم کلام مقدس میں سے سنتے ہیں کہ پطرس جو ہے وہ کشتی پر سے اتر کر پانی پر چلتا ہے، اور اس وقت تک چلتا ہے جب تک اس کا فوکس، اس کی توجہ، اس کا مرکز اور اس کا دھیان اور اس کا ایمان جو ہے کس پہ ہوتا ہے؟ کس پہ ہوتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح پہ۔ پھر سے دہراتا ہوں کہ وہ اس وقت تک پانی پر چلتا ہے جب تک اس کا دھیان، اس کا مرکز، اس کی توجہ اور اس کا ایمان جو ہے وہ خداوند یسوع پر ہوتا ہے۔ اور جب اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے تو وہ پانی میں ڈوبنا۔ بہت سارے لوگ جو ہے خاص طور پہ سیکورٹی کی جب ٹریننگ دی جاتی ہے، آرمی کی ہو، پولیس کی ہو یا ISI کی ہو یا اور طرح سے، جن کا تعلق جو ہے وہ سیکورٹی کی کسی بھی محکمے سے ہے، ان کو جو ہے وہ فوکس کرنا سکھایا جاتا ہے۔ ایک گیم ہوتی ہے ایرو شوٹنگ ٹارگٹ بورڈ، بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ عام طور پہ بھی استعمال کی جاتی ہے کہ ایرو شوٹنگ ٹارگٹ بورڈ، کہ جس میں ایک چھوٹا سا جو ہے بورڈ بنا ہوتا ہے لکڑی کا، اور جو ہے اس پہ کئی دفعہ گیم کھیلتے ہوئے تیر لگائے جاتے ہیں، اور جو ہے سیکورٹی ٹریننگ کے لیے وہاں پہ فوکس کرتے ہوئے نشانہ سکھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں فوکس کرنا، توجہ کرنا، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا۔ اور جب ہم خاص طور پہ پطرس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک اس کا فوکس جو ہے وہ یسوع کی طرف ہے، اور جیسے اس کا دھیان جو ہے وہ یسوع سے ہٹ جاتا ہے پانی میں ڈوبنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب ہماری زندگی میں بھی، روزمرہ کی زندگی میں بھی، چاہے کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے، طلباء اور طالبات ہیں، یا کام کرنے کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں، یا اپنی نوکری یا کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، جب تک ان کا فوکس جو ہے وہ اپنے کام کی طرف اور مقصد کی طرف جو ہے ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اس میں خدا کی برکت ہے تو سونے پہ سہاگا، اور اگر اس میں فوکس نہیں ہے تو پھر جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں اور پوری طرح گرتے ہیں۔ بس اسی کے بارے میں کیا خوب کہا جاتا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پہ ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ کبھی گھبرایا نہیں کرتے۔ اس شعر میں بھی بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی اور آج پطرس کی نظر کس کی طرف تھی؟ خدا۔ اس شعر میں آج کی انجیل مقدس کا کیا خوبصورتی سے جوڑ بیان کیا ہے کہ نظر جن کی خدا پہ ہو، کسی اور پہ نہیں۔
इरादे जिनके पुख्ता हो, नस्ल जिनकी खुदा पे हो। और पतरस की नस्ल जब तक खुदा की तरफ रहती है वो पानी पे चलता रहता है, और फिर तलातम खेस मोजों से वो कभी घबराया करते। और जब पतरस का ध्यान हट जाता है तो कलामे अक़दस में लिखा है कि पतरस ने देखा कि हवा तो तेज है, हवा तेज है, और क्या है, रात का अंधेरा है। और फिर जब उसने देखा कि हवा तेज है, यीशु से ध्यान हट गया है, तो फिर क्या होता है, वो पानी में डूबने लगता है। और आज जब हम ये सारा कलाम सुनते हैं तो ये किस पहर होता है? कलामे अक़दस में लिखा है कि रात के चौथे पहर, रात का चौथा पहर कौन सा? रात का चौथा पहर जो है ये सुबह का वक्त है, 3 बजे से 4 बजे तक। और जब हम देखते हैं कि उसी खुदावंत के इस दुनियावी जिंदगी में रोमी हुकूमत थी, तो रोमी हुकूमत जो है वो हर 3 घंटे बाद जो है अपने सिपाहियों की जो है वो पहरेदारी को जो है वो तब्दील करते थे, ताकि सिपाही जो है वो चाको चबंद रहें। हर 3 घंटे बाद जैसे ड्यूटी शिफ्ट होती है, इसी तरह जो है रोमी सिपाहियों की ड्यूटी जो थी हर 3 घंटे के बाद जो है वो शिफ्ट होती है। और यहूदियों में जो है ये रात का दूसरा पहर, पहला पहर, तीसरा पहर और चौथा पहर, इस तरह जो है रोमियों में भी और यहूदियों में भी जो है वक्त को गिना जाता है, वक्त का तायन किया। जैसे अभी जो है हम वक्त को देखते हैं, उस वक्त के जमाने में जो है रात के पहर बताए जाते थे। और जब ये कहा जाता है कि रात का चौथा पहर, तो इससे मुराद है कि रात के 3 बजे से लेकर, यानी सुबह सवेरे 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे का वक्त है, जब मसीह खुदावंद जो है वो झील में जो है वो उसके बिल्कुल दरमियान में है और कश्ती भी उसके बिल्कुल दरमियान में है। और जब पतरस ने देखा कि वो डूबने लगा है, तो आवाज क्या लगाता है कि ऐ खुदावंद मुझे, ऐ खुदावंद मुझे बचा। और जब ये कहता है कि ऐ खुदावंद मुझे बचा, तो यीशु क्या करता है, हाथ बढ़ाते हुए उसे बचा देता है। मसीह खुदावंद में मेरे शिशु, जब मसीह खुदावंद जो है उसे हाथ बढ़ाते हुए बचा लेता है, तो यीशु उससे कहता है कि तूने क्यों उसका ईमान लिया। उसे जो है वो तेज हवा डरा देती है, उस रात का अंधेरा डरा देता है, और यीशु से कहता है कि तूने क्यों शक किया। आज जब हम ये सारा कलाम सुनते हैं तो आज मसीह खुदावंद के मौजज़ात को भी देखते हैं कि मसीह खुदावंद के मौजज़ात बेशुमार है, और उसके मौजज़ात को 4 तरह से कैटेगराइज किया जाता है, 4 तरह से कैटेगराइज किया जाता है। नंबर 1, यीशु के जो पहले किस्म के मौजज़ात हैं उन्हें जो है वो फेथ हीलिंग के तौर पे देखा जाता है। फेथ हीलिंग क्या होता है कि यीशु ने जितने भी मौजज़ात किए वो ईमान के तहत किए, पहली किस्म। दूसरी किस्म के मौजज़ात जो है वो है एक्सोर्सिज्म। एक्सोर्सिज्म क्या है कि जिस तरह जो है बदरूहों को निकालना, और ये बदरूहों को जो जब निकाला जाता है तो वो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दुआ करता है, और जो है वो बदरूहों को झिड़कता है, और बदरूहें भी उसे पहचान लेती है कि ये दर हकीकत खुदावंद खुदा है। और तीसरी किस्म के मौजज़ात जो है वो है रेसरेक्शन, यानी यीशु जो है वो मुर्दों को जिंदा करता है और खुद भी मुर्दों में से जी उठता है। और चौथी किस्म के मौजज़ात जो है वो कंट्रोल ओवर नेचर। ये मौजज़ात है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कुदरत से बालातर है, इस नेचर से बालातर है। और जब इस नेचर से बालातर है तो इससे मुराद क्या है कि वो हवा को छिड़क देता है, वो तूफान जो है उसके नाम में थम जाते हैं, और आज यीशु पानी पर चलता है, यीशु पानी पर चलता है। और जब हम देखते हैं कि शैतान भी जब उसे आजमाता है तो कहता है कि तू पत्थरों से कह दे कि ये रोटी बन जाए, तू अपने आप को हैकल के किंगरे से नीचे गिरा दे तो तुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि फरिश्ते तेरी हिफाजत को आएंगे। और जब
کنٹرول اوور نیچر کی بات کی جاتی ہے تو یسوع کی جو پوشاک ہے وہ نور کی مانند سفید ہوتی ہے اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکتا ہے. اور جب اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کو میں میں بدلتا ہے اور میں کو اپنے الہی خون میں بدلتا ہے. وہ روٹیوں کو برکت دیتا ہے, مچھلیوں کو برکت دیتا ہے تو ہزاروں سیر ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ایسے کام جو ہے, ایسے معجزات جو ہے جو کہ اس نیچر سے, اس قدرت سے, اس کائنات کی کاموں سے بالا تر ہے. یسوع کے آج جو معجزے کے بارے میں, جس کے بارے میں سنتے ہیں, یہ کنٹرول اوور نیچر کے معجزات ہیں. یہ کنٹرول اوور نیچر کے معجزات ہیں. یہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ قدرت سے بالا تر ہو کر جو ہے وہ کام کرتا ہے. بس مسیح خداوند جو ہے جب وہ پانی پر چلتا ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا پانی پر چلنا ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے, ہمارے لیے ایمانی تربیت کا باعث کیسے بنتا ہے. بس خدا نے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ پانیوں سے پانیوں کو جدا کیا اور کائنات کو بنایا. اور خدا نے دیکھتے ہیں کہ خدا نے پانی میں سے زمین کو بنایا, خوشی کو زمین کہا اور تمام تر پانیوں کو سمندروں کا نام دے دیا. پھر کلام اقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے نوح کے گھرانے کو پانی میں سے بچا لیا. ایک طرف خدا جو ہے وہ پانیوں کو الگ کرتا ہے, یعنی پانیوں کو الگ کرتے ہوئے زمین پیدا کر دیتا ہے, پانیوں میں سے زمین کو نکالتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے خدا جو ہے پانی میں سے نوح کے گھرانے کو بچاتا ہے, یعنی کہ نوح کے گھرانے کو پانی میں سے نکالتا ہے. اور پھر تیسری بات جو ہے یوسف جو ہے کہ پانی میں کھڑا ہو کر جو ہے وہ خدا کے ساتھ عہد قائم کرتا ہے. اور موسیٰ نبی جو ہے وہ آسا مارتے ہوئے پانی کو 2 حصوں میں کر دیتا ہے اور پرتھوی اور بنی اسرائیل اس میں سے گزرتے ہیں. خدا یسوع مسیح کی بات کرے کہ خدا یسوع مسیح دریائے اردن میں پانی میں اترتا ہے تاکہ جو ہے اس عہد کو پورا کرے. اور نیکودیمس سے کہتا ہے کہ جب تک انسان جو ہے وہ نئی پیدائش حاصل نہ کرے نجات نہیں حاصل کر سکتا. اور وہ اسے پانی کے اور روح کے بپتسمے کے بارے میں کہتا ہے. اور اسی طرح یسوع کہتا ہے کہ جو ایمان لائے اسے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں کیا دو, بپتسمہ دو. اور یہ کس سے دیا جاتا ہے؟ پانی سے دیا جاتا ہے, اور پانی اور روح کا بپتسمہ دیا جاتا ہے. اور آج جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو یسوع ایسا میٹھا پانی ہے جو پیے وہ بچ جائے گا. اور خدا یسوع کہتا ہے کہ زندگی کا پانی میں ہی ہوں, اور اگر تم اس میں سے پیو تو پھر کبھی پیاسے نہ رہو گے. اور جو تمہیں میرے نام پر ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلا دے تو وہ اپنے اجر سے ہرگز محروم نہ رہے گا. ایوب کی کتاب میں لکھا ہے اس کا 9واں باب اس کی 8ویں آیت مبارکہ میں کہ وہی افلاک کو پھیلاتا ہے اور سمندروں کی موجوں پر چلتا ہے. زبور 42 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی میری روح خدا کی پیاسی ہے. آج جب ہم یہ سارا کلام سنتے ہیں تو پہلی تلاوت بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ خدا جو ہے وہ تیز آندھی میں نہیں, نہ ہی زلزلے میں, نہ ہی طوفان میں, نہ ہی آگ کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے, بلکہ خدا جو ہے اپنا ظہور جو ہے جب الیاس نبی پہ ظاہر کرتا ہے, آج رسولوں پہ ظاہر کرتا ہے, تو خدا ہماری زندگی میں بھی ظاہر ہوتا ہے. ہماری زندگی میں بھی خدا ظاہر ہوتا ہے. ہمیں اس وقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے, ہمیں اس وقت کو جاننے کی ضرورت ہے, ہمیں اس وقت کو جاننے کی ضرورت ہے جب خدا ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. لیکن جب ایمان سچا ہے, نیت نیک ہے اور خدا کی حضوری میں ہم ہے
तो हम हर तरह की मुश्किल पे काबज आ सकते हैं, हर तरह की दुनिया के लिहाज से जो है वो काबज आ सकते हैं। और खुदा आज जब कलाम सुनते हैं हमें ईमानी तकबीर अता फरमाए, अपनी रहमत में रखे, अपनी बरकत में रखे। और आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। और यीशु हमें फिर से कहता है कि ऐ सब थके मानो और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ। हमें यीशु के पास जाना है और वही हमारी मंजिल है, वही हमारा मकसद है और वही हमारी जिंदगी है। खुदा आज के कलाम इलाही से हमें अपनी रहमतों और अपनी बरकतों से नवाजे, उसी मसीह हमारे खुदा के वसीला से।